مار کٹائی، شراب، جوا بازی، کون سی برائی ایسی تھی جو اس معاشرے میں نہیں تھی؟ اگر کعبے کا طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کر سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے طواف کرتے تھے۔ اس قدر برائیاں اس معاشرے کے اندر عام ہو چکی تھی۔ تو ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جو سورج کی پوجا کرتے تھے، جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، معاذ اللہ طرح طرح کے غلط نظریات، عقائد ان کے اندر موجود تھے۔ اور سبحان اللہ، جو ہی دنیا بھر میں اسلام کا نور پھیلا، غلامی کا خاتمہ ہو گیا، انسانی عقل و ضمیر کے سودے بازی کا دروازہ بند ہو گیا، دنیا میں برادرانہ رویہ سامنے ابھر کر آیا، سفید و سیاہ رنگ و نسل کا امتیاز مٹ گیا اور نفرتیں محبت میں تبدیل ہوئیں، انسانی حقوق کی پاسداری کی جانے لگی اور عورتیں یہ ذلت کے گڑھے سے نکل کر عروج تک پہنچ گئیں، اور قتل و غارت کی جو سلسلے تھے، خوریزی کے سلسلے تھے، بند ہو گئے، اور عزتوں کو امان مل گئی، بے کسوں کو سہارا ملا اور یتیموں کو سایہ مل گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام، وی آر مسلم، اور ہمارا ریلیجن، ہمارا دین، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کے پیچھے چلنا، تمام نبیوں اور رسولوں کی پیروی کرنا ہے، کیونکہ بندہ مسلمان ہوگا ہی جب وہ تمام رسولوں پر ایمان لائے گا، مسلمان ہوگا ہی جب تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائے گا، ہوگا ہی جب۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ تمام نبیوں پر ایمان لانے کے مترادف ہوا۔ لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیز احکام قرآنی نے تمام سابقہ آسمانی کتب اور صحیفوں سے بے نیاز کر دیا، اور قیامت تک اللہ عز و جل کا پسندیدہ دین صرف دین اسلام قرار پایا، صرف اور صرف دین اسلام قرار پایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں 12 سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ، اب کوئی شخص کہ جی پسندیدہ دین تو اسلام ہے، لیکن کوئی اور بھی دین ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی بات ہو سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان: بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، اور آتا ہے، اور یہ کہ اپنا منہ دین کے لیے سیدھا رکھ سب سے الگ ہو کر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کے نزدیک دین اسلامی ہے، سب سے الگ ہو کر اسٹریٹ اسلام کی طرف نظر رکھو۔ اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دین اسلام حق ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ اور اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کچھ اور رکھنا چاہے، کچھ اور پسند کرنا چاہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہم اپنی عقل نہیں دوڑا سکتے، بعض جگہ ایسی ہیں جہاں ہم اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتے، بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہم
अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। वो क्या जगह है? वो है कुरान मजीद फुरकान हमीद, वो अल्लाह का कलाम है। और रब कौन है? अल्लाह कौन है? हमारा रब है, हमें पैदा करने वाला, हमारा खालिक, हमारा मालिक, इस कायनात का मालिक। वो कुरान में कह रहा है कि जो दीन इस्लाम के अलावा कोई दीन चाहे तो वो उससे हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा, और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से है। अब मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दीन इस्लाम ही रहती दुनिया तक आलम इंसानी को गुमराही से बचाने वाला मीनारे नूर है। कौमों को इसी के दामन में पनाह लेने से खुदाई अमान मुयस्सर आएगी, और दीन इस्लाम में तमाम कामयाबियां और तमाम कामरानियां छुपी हुई है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे जो बगावत करे, दीन इस्लाम से जो बगावत करे, इसके जो उसूलों से बगावत करे, इसके जो कानून से बगावत करे, अल्लाह अकबर, उसके लिए हर जगह दुनिया और आखिरत में जिल्लत और रुसवाई होगी। और क्योंकि यही दीन कामिल अपने अंदर दीनी अमन और अमान का सामान रखता है। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इस्लाम की क्वालिटीज, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ रिलीजन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की खुसूसियात पर आज हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। हमारा दीन हक है, ताकि हमें एहसास हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की सूरत में कितनी बड़ी नेमत हमें अता फरमाई है, कितनी बड़ी नेमत रब तबारक व तआला ने हमें ये अता फरमाई है। दीन इस्लाम की खुसूसियत से ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल कुरान मजीद अता फरमाया, जो अल्लाह तबारक व तआला की तमाम जो किताबें नाज़िल हुई उन सब में अफजल है। और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, तमाम सहीफों से आला है। कुरान ने, जब कुरान आया तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने तमाम आसमानी किताबों के अहकामात और तमाम सहीफों के अहकामात ये मनसूख फरमा दिए, और कुरान मजीद फुरकान हमीद के अहकामात ये क़यामत तक अब कायम रहेंगे। जो कुरान